بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وللفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ برادران اسلام، اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں تھوڑا، جس نے ہمیں اہل سنت بنایا۔ ہم حضور کے اہل بیت کے بھی غلام ہیں، اصحاب کے بھی غلام ہیں۔ کچھ لوگ اہل بیت کے دشمن ہیں، کچھ لوگ اصحاب رسول کے دشمن ہیں، کچھ منافق ہیں، اسلام کے دشمن ہیں۔ اہل بیت کی محبت کا ایک بھیس ہے، حقیقت میں وہ معاذ اللہ جس طرح ابو بکر عمر کو اسلام سے فارغ سمجھتے، اس طرح اولاد علی کو، اولاد ائمہ اطہار کو بھی معاذ اللہ وہ اسلام سے فارغ سمجھتے ہیں، چونکہ انہوں نے ایک گھڑنتو، ایک جھوٹا مذہب بنایا ہوا ہے کہ یہ 12 جو ہستیاں ہیں نا جی، 12 ائمہ حضرات، صرف یہ امام ہو سکتی ہیں، ان کے علاوہ کوئی امام ہو ہی نہیں سکتا۔ جو کسی اور کو امام مانے معاذ اللہ وہ دین سے فارغ ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے صحابہ کرام کو دین سے فارغ کہہ دیا کہ انہوں نے ابو بکر عمر عثمان کو بنایا، اور خود مولا علی کی اولاد میں سے، ائمہ کی اولاد میں سے جنہوں نے ان ائمہ کے مقابلے میں ان کے دور میں، چاہے ان کے بھائی تھے، ان کے چاچا تھے، ان کے رشتہ دار تھے، امام حسن کی اولاد سے تھے، جنہوں نے بھی کام امام ہے معاذ اللہ، وہ بھی دین اسلام سے پھر گئے۔ اصول کافی کے اندر پوری ایک روایت جو ہے وہ گھڑی ہوئی ہے، امام جعفر صادق کی طرح منسوب کی گئی ہے۔ جب پوچھا گیا کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں تم دیکھو گے قیامت والے دن جنہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا، تو امام جعفر صادق نے فرمایا کہ ہر وہ بندہ جس نے گمان کیا کہ وہ امام ہے حالانکہ وہ امام نہیں تھا۔ قلت ان خان فاطمیًا علویًا قال نعم، میں نے کہا چاہے وہ فاطمی ہو، علوی ہو، فاطمہ زہرا کی اولاد میں سے ہو، علوی ہو، تو وہ بھی معاذ اللہ ایسے ہی ہوگا۔ یہ جھوٹی بات ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ گھڑی ہوئی بات ہے، شاید کوئی اسے سچ سمجھ لے۔ اس لیے کہ ائمہ ذات نے خود فرمایا ہے کہ لا تقبلوا علینا حدیثا الا ما وافق القرآن والسنہ، ہماری وہ بات ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے، تو یہ جھوٹ ہے، تو قرآن و سنت کے یہ بات خلاف ہے، اس وجہ سے کر کے یہ جھوٹی بات منسوب کی گئی امام جعفر صادق کی طرف۔ تو پوچھا گیا کہ چاہے وہ فاطمی ہو، فاطمہ زہرا کی اولاد ہو، علی کی اولاد ہو، پھر بھی وہ معاذ اللہ، تو انہوں نے کہا بالکل، چاہے وہ فاطمی ہو چاہے علوی ہو۔ اور بہار الانوار کے اندر ہے فہو زندیق، وہ زندیق ہے۔ اعتقاد سلوک کے اندر فہو کافر، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ چاہے فاطمہ زہرا کی اولاد ہو، مولا علی کی اولاد ہو، جس نے جناب ان کے مقابلے میں دعوی امامت کیا وہ سب کافر ہو گئے۔ تو حضرات گرامی قدر، اس وجہ سے کر کے آج کا یہ ایک دجال بہت بڑا جو کھلے بندوں معاذ اللہ ابو بکر عمر کو اسلام سے فارغ کہتا ہے، معاذ اللہ کافر کافر کہتا ہے، جس کا نام تو بڑا اچھا ہے حسن اللہ یاری، لیکن حقیقت میں وہ حسن نہیں ہے بلکہ وہ عیاری مکاری ہے، اور کوئی منافق ہے، کوئی مجوسی ہے۔ کھلے بندوں کہتا ہے کہ ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو، یہ تمہارے جو خلیفے ہیں یہ اسلام سے، دین سے خارج ہو گئے، یہ دین سے خارج، خود سنیں معاذ اللہ کیا بکواس کر رہے ہیں۔ انسان کافر ہو جائے گا، اور کفر محبط للعمل ہے، کفر سے عمل حق ہو جاتے ہیں۔ اور بھائی ہم کہتے ہیں نا جماعت عمریہ سے کہتے ہیں کہ آؤ ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو، پھر وہ کہتے ہیں ابو بکر عمر کا یہ تو سے کفر ثابت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی، تمہارے خلیفہ حق عمل ہو چکا ہے، دین سے خارج ہو چکا ہے، ختم بات، ابو بکر عمر ختم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، العیاذ باللہ تعالیٰ۔ سنیے آپ سنیے، جب اس عیاری کے سامنے یہ کہا گیا، ایک بندہ نے سوال کیا کہ تم نے یہ روایت پیش کی کہ جناب 12 ہی امام ہو سکتے ہیں، ان کے خلاف کوئی نہیں ہو سکتا، جبکہ محمد بن حنفیہ خود مولا علی کے بیٹے ہیں، زید امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، انہوں نے بھی کہا امام ہیں، تو معاذ اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی بڑی حیران کن بات ہے کہ خود جناب اتنی بڑی حجت ہو اہل بیت کے اندر، تو خود اولاد علی، اولاد فاطمہ، وہ خود ہی اس سے بے خبر ہو یا نافرمان ہو معاذ اللہ، دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو آگے سے کہتا ہے یہ کون سی بات ہے، قرآن پڑھو، قرآن میں نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ذکر نہیں جو کافر تھا۔ پھر آگے کہتا ہے معاذ اللہ رسول اللہ نے فرمایا کہ فاطمہ زہرا کی اولاد سے شیطان ہوں گے، دجال ہوں گے۔ آگے کہتا ہے دجال کا مطلب ہے کافر، خود سنیں کیا بکواس کر رہے ہیں۔ کہ ہر شیعہ اپنے اپنے اہل البیت، مثال کے طور پہ کتنے افراد محمد بن حنفیہ لے لیں، امام زید جو امام باقر کے بھائی تھے، اور دیگر ائمہ کرام جو نیچے آئے، تو حالانکہ میں نے آپ کی لیکچر سنی اور اس میں مجھے یہ چیز انڈرسٹینڈ ہوئی کہ بی بی فاطمہ کے پاس ایک ٹیبلٹ تھی جس میں 12 اوصیاء کے مکمل نام ہمہ بلدیت موجود تھے۔ اتنی بڑی حجت آپ کے خاندان میں اور اہل بیت میں موجود ہو، اس کے باوجود حضرت علی کی اولاد ہی اس مطلب امامت کے خطے کو نہ سمجھے اور اپنی امامت کا اعلان کریں، تو یہ بڑا کنفیوزنگ سا مطلب چیز ہو جاتی ہے ایک عام انسان کی۔ تو آپ نے قرآن بھی تو پڑھی ہے، حضرت نوح علیہ السلام بھی تھا، ان کا بیٹا بھی تھا، ٹھیک ہے نا؟ وہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال انہوں نے تبلیغ کی ہے، وہ اس کے بیٹے کو شک تو نہیں تھا کہ ان کے بابا کتنے اچھے آدمی ہیں، کتنے نیک آدمی ہیں، اس کے پاس معجزات ہیں، اس کو شک تو نہیں تھا۔ نہیں، اصل میں حضرت نوح کی اولاد سے امامت نہیں ہے، مطلب وہ ہماری وہ کسی پہ حجت نہیں، اللہ کے نبی نے فرما دیا قرآن حجت ہے نا، اہل بیت۔ آپ دیکھیں قرآن حجت ہے، قرآن حجت ہے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کو تو نہیں کہا نا کہ سب کے سب جتنے بھی ان کے نسل ہیں سب اچھے ہیں، یہ تو کوئی نہیں کہتا، یہ نیو پوائنٹ آپ کا ٹھیک ہو گیا جی بالکل، یہ تو کوئی نہیں کہتا، یہ تو کوئی نہیں کہتا۔ میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں بھائی، یہ کہ رسول امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے نسل سے شیطان آئیں گے دنیا میں، یہ میں آپ کو اچھا یہ ملاحظہ فرمائیے، کتاب ملاحم الفتن ہے سید ابن طاؤس رحمہ اللہ کی، کتاب منشورات الرضی، یہاں پر
بلی فی نہی، ایک باب ہے صفحہ نمبر 122 میں، باب نہی مولانا علی علیہ السلام اولادہ ان یخرج احد منهم قبل المہدی، کوئی انقلاب نہ کرے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنی اولاد کو نہیں کیا، منع کیا کہ امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے آپ میں سے کسی کو حق نہیں ہے کہ تم تلوار اٹھا کے خروج کرو، قیام کرو حکمرانان وقت پر۔ تو اس میں یہ ہے، حدیث ہے اس کو لمبی ہے، اس میں ایک جملہ ہے وَإِيَّاكُمْ وَالدَّجَّالِينَ مِنْ وُلْدِ فاطمہ، وَإِيَّاكُمْ ایام نہیں ہے، ایاکم ہے، پر حذر رہو، دجال آئیں گے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے اولاد سے۔ یہ دجال کس کو کہتے ہیں؟ شیطان، شیطان کافر، دجال، دجال یعنی انسان کو دھوکہ دیتا ہے، فراڈی۔ من ولد فاطمہ فإن من ولد فاطمہ دجالی، فاطمہ سلام اللہ علیہا کے نسل سے دجال آئیں گے۔ تو اس طرح تو نہیں ہے کہ جتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں وہ سب بچے ہیں۔ اب بچے ابی لہب متب، حضرت نوح علیہ السلام کی آپ اس کے بیٹے کی کہانی جانتے ہیں۔ تو نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اب سنائیے کس کے سگے ہیں؟ ابو بکر عمر کو تو یہ معاذ اللہ کہتے ہیں، لیکن بھیس کیا ہے؟ محبت اہل بیت کی۔ اب دیکھیے کہ معاذ اللہ اہل بیت بھی اپنی مرضی کے، اب یہ اہل بیت ان کے نزدیک یہ اہل بیت ہی نہیں ہے، یعنی مولا علی کی ساری اولاد اہل بیت ہی نہیں ہے، فاطمہ زہرا کی ساری اولاد اہل بیت نہیں ہے، امام حسن کی اولاد اہل بیت ہی نہیں ہے، خود امام زین العابدین کے دوسرے بیٹے اہل بیت نہیں ہے، خود اسی طرح کر کے امام باقر کے دوسرے بیٹے جعفر صادق یعنی دوسرے وہ اہل بیت سے فارغ ہیں معاذ اللہ۔ چونکہ قرآن نے تو سب کی بات کی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، رسول اللہ نے سب کے لیے فرمایا وذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ تو رسول اللہ نے سب کے لیے فرمایا، لیکن یہ ملعون اس کے سامنے یہ بات تو سیدھا سیدھا معاذ اللہ انہیں کافر کہہ رہا ہے، خود اولاد علی کو کافر کہہ رہا ہے معاذ اللہ تعالیٰ۔ تو یہ حقیقت ہے اس مذہب کی معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ جس میں صرف صحابہ نہیں، خود خاندان اہل بیت کے جلیل القدر افراد، چلو آج کل اگر شاہ ہو نا، جس طرح ہم نے کہا تھا کہ بھئی صحابہ گمراہ نہیں ہو سکتے، آج کی اولاد گمراہ ہو سکتی ہے، تو لوگوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا، طوفان جناب برپا کر لیا، اس نے جی اہل بیت کی توہین کی، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ ہم نے نہ توہین کی نہ سوچا، وہ ہستیاں جو جناب اپنے زمانے کی بڑی امام تھی، ائمہ طہار ہوں چاہے ان کے بھائی ہوں، ان کا تو کسی مسلمان کے وے میں بھی معاذ اللہ ایسی کوئی خیال نہیں آ سکتا کہ وہ گمراہ ہو سکتے ہیں، وہ تو ہماری ایک آئیڈیل ہے، وہ کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں۔ تو ہم نے آج کے شووں کی بات کی تھی جو صحابہ کو معاذ اللہ مومن نہیں مانتے، تو لوگوں نے کہا جی اہل بیت کی، تو اہل بیت کی بات نہیں تھی۔ اب سنیے خود ان کا مولوی، اس کے سامنے آج کے سیدوں کی بات نہیں ہوئی، بلکہ خود مولا علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ کی بات ہوئی ہے، خود امام زین العابدین کے بیٹے حضرت زید کی بات ہوئی ہے۔ یہی وجہ حضرت عمر بن امام زین العابدین کے بیٹے کا نام عمر بھی تھا۔ ان سے کسی نے کہا کہ کیا آپ کے ہاں کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کی اطاعت فرض ہے؟ آپ نے فرمایا خدا کی قسم ایسا کوئی نہیں ہے، جو یہ کہتا ہے بالکل جھوٹ بولتا ہے۔ پھر کیا آپ کے پاس کوئی وصیت بھی؟ آپ نے کہا میرے باپ امام زین العابدین دنیا سے چلے گئے، کوئی انہوں نے مجھے وصیت نہیں کی۔ آگے فرمایا یہ بدبخت لوگ ہم پہ الزام لگاتے ہیں اپنی روزی روٹی چلانے کے لیے، اپنی روزی روٹی چلانے کے لیے۔ یہ عمر بن زین العابدین بن حسین بن علی نے رد کیا، سمجھ آ رہی؟ یعنی امام حسین کے پوتے کا نام عمر ہے، امام زین العابدین کے بیٹے کا نام عمر ہے، امام باقر کے بھائی کا نام عمر ہے، امام جعفر صادق کے چاچے کا نام عمر ہے، عمر بن زین العابدین۔ یہ انہوں نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ سب جھوٹ ہے، لوگوں نے اپنی پیٹ کا دھندا بنایا ہوا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس لیے اہل بیت قرآن کے ساتھ، قرآن کے اندر کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے، کوئی متواتر ایسی حدیث نہیں جو بالکل صریح ہو جس کے اندر ان 12 ہستیوں کے نام ہو اور ساتھ ہو کہ ان کی امام فرض ہے۔ ہاں یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی تھے، بزرگ تھے، وہ الگ مسئلہ ہے، وہ اس سے کسی اہل سنت کو انکار نہیں، لیکن اثر راد اس چیز کا ہو رہا ہے کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ جی اللہ نے انہیں مقرر کیا تھا، جو ان کے خلاف امام کسی کو مانے یا کوئی دعویٰ کرے تو معاذ اللہ وہ کافر ہے، وہ زندگی کا مرتد ہے، اصل میں راد اس چیز کا ہو رہا ہے۔ ان کی بزرگی کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، یہ جو مشہور 12 ہستیاں ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے حسن حسین کی اولاد میں سے ان ہستیوں کے نام گنواتا ہوں کہ جنہوں نے ان ائمہ کے دور میں کہا کہ ہم بھی امام ہیں۔ آپ گنتے جائیں، محمد بن حنفیہ امام زین العابدین کے دور کے اندر، زید بن علی امام باقر کے دور کے اندر جو بھائی ہیں امام باقر کے، محمد نفس زکیہ بن عبداللہ بن حسن بن علی امام جعفر صادق کے دور میں، حسین بن علی بن حسن بن حسن بن حسن بن علی، انہوں نے حضرت امام موسیٰ کاظم کے دور کے اندر، اسی طرح کر کے امام علی رضا کے دور کے اندر 6 حسنی حسینی شہزادے تھے جنہوں نے کہا ہم امام ہیں، جس طرح محمد بن جعفر یعنی امام علی رضا کے چاچا امام موسیٰ کاظم کے بھائی محمد بن امام جعفر، تو ایک وہ ہیں محمد بن ابراہیم حسنی ہیں، محمد بن سلیمان یہ بھی حسنی ہے، علی بن محمد یہ بھی حسنی ہے، زید بن موسیٰ حسینی ہے، ابراہیم بن موسیٰ یہ بھی حسینی۔ تو 6 افراد نے حضرت امام علی رضا کے دور میں کہا امام ہے۔ اسی طرح کر کے امام تقی کے دور میں محمد بن قاسم، عبد الرحمن بن احمد یہ بھی علوی اور حسینی اور حسنی شہزادے ہیں۔ اسی طرح کر کے امام علی نقی کے دور کے اندر حضرت یحییٰ بن عمر جعفر طیار کے اولاد میں سے تھے، یحییٰ بن عمر، حسن بن زید حسنی تھے، حسن بن اسماعیل حسینی تھے، کتنے ہو گئے؟ 15 ہو گئے۔ اسی طرح امام حسن عسکری کے دور کے اندر علی بن زید اور حسن بن زید، ابراہیم بن محمد، یہ تینوں 18 بندے ہیں جنہوں نے کہا، اور یہ ساری جو باتیں ہیں یہ مروج الذہب پڑھ لیں اس کی مسعودی کی، اس مقاتل الطالبین ہے اور اصول کافی، اس کے اندر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیے ایک اور چیز انوار نعمانیہ والے نے لکھی ہے کہ چند فرقے اس مذہب کے بنے
کسی نے 4 کو امام مانا، کسی نے 6 7 8 10، یہ سب 12 ماننے والے نہیں تھے، خود ان کے اندر فرقے تھے، کیسانیہ، عماریہ، زیدیہ، مبارکیہ، اسماعیلیہ، ممتوریہ اور قطعیہ، اثناعشریہ، تو یہ ان کے فرقے ہیں سارے۔ تو اگر اتنی ناس ہوتی تو فرقے کیوں بنتے بھائی؟ سب کو اتنا شوق تھا کافر ہونے کا معاذ اللہ، صحابہ کرام جو ہیں انہیں اتنا شوق تھا رسول اللہ کی نافرمانی، رب رسول کی نافرمانی کا، اور خود جو افراد اہل بیت حسن و حسین کی اولاد میں سے معاذ اللہ انہیں اتنا شوق تھا رب رسول کے ساتھ جنگ کرنے کا۔ تو یہ سب بالکل پراپوگنڈا، جھوٹی بات ہے، من گھڑت چیز ہے، ایسی کوئی چیز نہیں۔ اور یہ بات یاد رکھے، صرف ابو بکر عمر کو معاذ اللہ یہ بکواس کرنے والے نہیں ہیں، ان کو معاذ اللہ کافر کہنے والے نہیں ہیں، بلکہ تاریخ میں ایسے بدبخت بھی تھے کہ جنہوں نے معاذ اللہ مولا علی امام حسن کو بھی نہیں چھوڑا۔ تو لہذا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ قرآن پڑھ کے لوگوں نے معاذ اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جب قتل کرنے والے آئے، وہ بلوائی آئے، تو انہوں نے قرآن بھی پڑھا تھا، قرآن پڑھ کے حضرت عثمان کے ساتھ مخالفت کر رہے تھے۔ سورہ حج آیت نمبر 39 وہ پڑھ رہے تھے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ یہ آیت پڑھ کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے عثمان غنی کا قتل جائز ہے۔ اور مولا علی کے خلاف جب صفین کے اندر آپ نے حکم تسلیم کیے تو انہوں نے ان الحکم الا للہ پڑھ کے مولا علی کو معاذ اللہ اور باقی صحابہ کو دین سے فارغ کر دیا۔ اور 3 خارجی جو جمع ہوئے تھے انہوں نے کہا تھا علی، معاویہ، عمرو بن عاص، یہ فساد ہے معاذ اللہ دین کے اندر، انہیں ختم کر دو۔ تو وہ 3 قاتل خارجی نکلے، ایک حضرت علی کو شہید کرنے کے لیے، ایک حضرت معاویہ کو شہید کرنے کے لیے، ایک عمرو بن عاص کو شہید کرنے کے لیے، 3 بدبخت نکلے۔ تو پتہ چلا یہ آج کی بات نہیں ہے، قرآن پڑھ کے اصحاب رسول، اہل بیت رسول کے قتل کو جائز ثابت سے پہلے بھی کیا گیا ہے، آج کی بات نہیں ہے۔ یہ صحابہ اکرام کو بکواس کرنے والے صرف آج کی یہ پیداوار نہیں ہے، شروع سے ان کی نسل شروع سے چلتی آ رہی ہے۔ آپ دیکھیے کشف الغمہ کے اندر اور کتابوں کے اندر موجود ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کو کیا کہا گیا۔ یہ دیکھیں، جب امام حسن نے ارادہ کیا حضرت معاویہ سے صلح کرنے کے لیے، تو کشف الغمہ کا صفحہ نمبر 507 ہے، تو انہوں نے کہا کافر واللہ الرجل نعوذ باللہ کہ معاذ اللہ یہ بندہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے، کہ یہ معاویہ سے صلح کرنا چاہتا ہے۔ یہی وہ قصور تھا معاذ اللہ ان کی نگاہ میں۔ جس طرح انہوں نے کہا کہ زید بن جو زین العابدین ہے، محمد بن حنفیہ ہے، چونکہ انہوں نے جناب وہ اللہ تعالیٰ کی حجت کو نہیں مانا، تو انہوں نے بھی کہا کہ وہ عقیدہ بنا چکے تھے کہ بھئی کوئی امام ہو نہیں سکتا، تو یہ خود جو ہے حضرت امام حسن انہوں نے امامت چھوڑ دی ہے۔ تو کہتے ہیں کافر واللہ رجل۔ آگے ایک بدبخت نے کیا کہا، اس نے کہا اشرکت یا حسن کما اشرک ابوک من قبل، نعوذ باللہ، اے حسن تو نے بھی اسی طرح شرک کیا جس طرح تیرے باپ نے شرک کیا تھا، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت۔ تو یہ دیکھ لیں آپ کہ یہ صرف اور صرف صحابہ کے دشمن نہیں ہے، یہ شروع سے اہل بیت کے بھی اسی طرح دشمن چلتے آ رہے ہیں۔ تو حسن اللہ یاری خان جو بدبخت ہے مجوسی، یہ کوئی نیا کام نہیں کر رہا، یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے۔ اہل بیت پہ شرک کفر کے فتوے لگے ہیں، اصحاب رسول پہ شرک کفر کے فتوے لگے ہیں، حضرت عثمان کو شہید کرنے والوں نے بھی قرآن پڑھا تھا، مولا علی کے خلاف خارجیوں نے بھی قرآن پڑھا تھا۔ تو الحمدللہ اہل سنت وہ ہے کہ جناب قرآن پاک کی بنیاد پر جو آل کو بھی اپنا امام مانتے ہیں، صحاب کو بھی اپنا امام مانتے ہیں، سب کا ادب کرتے ہیں، سب سے محبت کرتے ہیں، چونکہ اپنی خواہش پہ چلنے والے نہیں ہیں۔ تو لہٰذا یہ لوگ وہ ہیں جو ٹوٹی پھوٹی چیزیں لے کے معاذ اللہ، کسی نے جناب اہل بیت سے دشمنی کی، کسی نے اصحاب رسول سے دشمنی کی، تو یہ حقیقت ہے حسن اللہ یاری خان کی کہ اگر وہ ابو بکر عمر کو بار بار اس طرح کہتا ہے تو کوئی اتنی عجیب بات نہیں، اس لیے کہ اس کے نزدیک مولا علی کا بیٹا معاذ اللہ اسلام سے خارج ہے، ائمہ اہل بیت کی جو اولاد ہے وہ اسلام سے خارج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ایسے غلط نظریے سے، باطل نظریے سے کہ جس سے معاذ اللہ نہ صحابہ رسول کا ایمان بچے، نہ ہی اہل بیت رسول کا ایمان بچے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔